میرا سوال یہ ہے کہ آپ ذکر کر رہے تھے کہ ہم اپنا جائزہ لے رہے ہیں کہ ہم یہود کے 3 گروپس میں سے کس میں آتے ہیں. مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ ہم تینوں میں ہی آ جاتے ہیں. کبھی ہم لوگ متقی ہوئے ہوتے ہیں, کبھی انکار پہ اتر آتے ہیں, اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ وہ دانشوروں کا گروپ بن جاتے ہیں. ایک تو یہ اسی سے ملتا جلتا ایک ضمنی سوال ہے, وہ یہ کہ اب جس وقت ہم لوگ متقی ہونے کے فیز میں ہوتے ہیں, یعنی کہ کوئی چیز ہمارے سامنے آئی ہے, ہمیں ٹھیک لگی ہے, ہم نے اسے مان لی ہے, تو وہ فیز کچھ دیر تک چلتا ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ چیزیں شروع میں بڑی انٹینسٹی کے ساتھ آتی ہیں, ہم اس کو قبول بھی انٹینسٹی کے ساتھ کرتے ہیں, قبول کرنے کے بعد پرفارم بھی انٹینسٹی کے ساتھ کرتے ہیں, لیکن جب وہ نارملائز ہو جاتے ہیں پھر وہ اپنی اہمیت کھو دیتی ہیں. محسوس ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنی اہمیت کھو دیتے ہیں. تو جب وہ اپنی اہمیت کھو دیں, پھر کس طرح سے ان کے ساتھ تعلق اسی طرح کا رکھا جائے جس طرح اسے شروع میں رکھا گیا تھا؟ دیکھیے, قرآن مجید نے اس کا یہ حل بتایا ہے کہ 2 حل بتائے ہیں. ایک یہ کہ آپ اپنے ایمان کو یقین کے درجے میں لے جائیں, اور اس کے لیے قرآن مجید کا مطالعہ کرنا پڑے گا. قرآن مجید 2 کام کرتا ہے ہمارے ساتھ, اس نیت سے اگر پڑھا جائے. ویسے تو بہت سارے اس کی برکتیں ہیں, لیکن جو آدمی اپنے ایمان کو یا اس طرح کے جذبے کو تازہ رکھنے کے لیے کرنا چاہتا ہے, تو قرآن مجید ہمارے ایمان کو یقین کے درجے میں لے جاتا ہے. کس طرح سے؟ ہمارے سوالوں کے جواب دے کر, ہمارے ذہن کو یاد دہانی میں لے جا کر. تو سوالوں کے جواب بھی کیا کرتے ہیں؟ گرد ڈال دیتے ہیں. کوئی سوال پیدا ہو گیا تو ایمان کو زک پہنچ رہی ہوتی ہے, جیسے ملحدانہ قسم کے سوال اگر پیدا ہو گیا ہے تو قرآن مجید اس کا جواب دے گا آپ کو کسی نہ کسی پہلو سے. قرآن مجید نے یہ طریقہ اختیار کیا ہے کہ بعض چیزوں کا جواب ڈائریکٹ دیتا ہے, بعض کا انڈائریکٹ دیتا ہے, اور انڈائریکٹ جو جواب ہوتا ہے وہ زیادہ مؤثر ہوتا ہے. تو اس کو حاصل کرنے کے لیے اس کا مطالعہ کرنا چاہیے سمجھ کر. دوسرا طریقہ قرآن مجید نے بتایا کہ کونوا مع الصادقین, سچے لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں. قرآن مجید نے صالحین نہیں کہا, قرآن مجید نے متقین نہیں کہا, قرآن مجید نے صادقین کا لفظ بولا ہے, جو اپنے قول اور فعل میں سچے ہوں, صحیح معنی میں دین پر قائم رہنا چاہتے ہوں. ایسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں گے تو وہ آپ کے ایمان کو کچھ نہ کچھ تازہ کرتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے. تیسری چیز جو ہے وہ بھی قرآن مجید بیان کرتا ہے, جب پڑھیں گے آپ تو وہ جو کرتا ہے وہ یہ کہ آخرت کو ہمیشہ یاد رکھیں. چوتھی بات میں خود اپنی طرف سے عرض کرنا چاہتا ہوں, وہ یہ کہ چیزوں میں دل لگنا, دل نہ لگنا, بڑی رقت طاری ہونا, کوئی بڑا لطف آنا, یہ ضروری نہیں ہے. اس لیے ضروری نہیں ہے کہ نماز ایک بندگی کا اظہار ہے. آپ اگر بندگی کا اظہار کرنے جا رہے ہیں تو ہو گیا. نماز کو کبھی بھی صرف کلمات کا مجموعہ نہ سمجھیں. ہمارا یہ ہاتھ اٹھانا بھی بندگی کی نشان ہے. مؤدب کھڑے ہو جانا یہ بھی بندگی ہے. ہمارے ہاں ایک پورا مسلک رہا ہے جو یہ خیال کرتے تھے کہ ظہر اور عصر کی نماز میں کچھ نہیں پڑھا جاتا سوائے اللہ اکبر اور سمع اللہ لمن حمدہ وغیرہ کے. صرف خدا کے حضور ادب سے کھڑے ہو جانا عبادت ہے. یہ بات ٹھیک ہے, میں پڑھنے کی نفی نہیں کر رہا, پڑھیں سارا کچھ, لیکن خدا کے حضور کھڑے ہوں تو بندگی کو طاری کریں اپنے اوپر. آپ سجدے میں گئے ہوں تو آپ خیال کریں کہ میں نے خدا کے پاؤں میں سجدہ سر رکھا ہوا ہے. یہ چیزیں ہم نے نماز سے نکال دیں. ہم طوطے کی طرح آتے ہیں اور جانور کی طرح 2-4 حرکتیں کر کے چلے جاتے ہیں. اس کی وجہ سے نماز ہمارے اندر وہ چیز پیدا نہیں کرتی. تو عبادات جتنی بھی ہیں ان کو بجائے اس کے کہ آپ اس کو کوئی رغبت اور اس طرح کی چیز پیدا کریں, ان کی حقیقت حاصل کرنے کی کوشش کریں. نماز کی حقیقت بندگی ہے. بندگی کے سارے جتنے بھی حرکات و سکنات ہیں, قیام, رکوع, سجدہ, اس کو ان کی حقیقت کے اعتبار سے ادا کریں. مثال کے طور پر میری والدہ نے ایک دفعہ پانی مجھ سے مانگا, تو میں اب پانی دینے کے لیے اوں ہاں کرتا ہوا بھی اٹھ کر جا سکتا ہوں, اور جو گلاس گندا بندہ ہاتھ میں آیا اس میں پانی ڈال کر دے سکتا ہوں. ٹھیک ہے, حکم پورا ہو جائے گا. اور ایک یہ ہے کہ میری والدہ نے حکم, میں نے کہا اچھا امی جان میں ابھی جاتا ہوں, اٹھا گلاس دھویا, ٹھنڈا پانی ڈال کے ادب کے ساتھ پیش کر دیا. دونوں میں ڈیوٹی پوری ہو گئی ہے.
لیکن ایک میں ماں کا احترام بھی ساتھ شامل ہے. تو یوں سمجھ لیجیے کہ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے حقیقت کے تقاضے پورے کرنے ہیں. کر دیں گے تو کبھی چیز ضائع نہیں جاتی. آج نماز کی کیفیت خشوع والی تھی، کل نہیں تھی، کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ نے نماز کو پورے اہتمام سے ادا کیا تو چیز ہو جائے گی، وہ انشاءاللہ اللہ کے ہاں قبول ہو جائے گی. اب رہ گیا یہ کہ جو چیزیں ہماری روٹین میں آ جاتی ہیں اور ان کا آہستہ آہستہ ہمارے اندر جذبہ کم ہوتا چلا جاتا ہے. یہ صرف اسی وجہ سے کم ہوتا ہے، اس کو اکنامکس کی اصطلاح میں کیا بولا جاتا ہے، یوٹیلیٹی کا لفظ آتا ہے اس کا، جا افادہ مختتم وغیرہ وغیرہ. اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ چیز جس کی ہمیں ضرورت تھی وہ ہمیں مل گئی ہے. تو جب ہمیں نمازوں سے دل بھر جائے تو سمجھ لیجئے کہ ہمارے اندر نمازوں کی ضرورت پوری ہو گئی. کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے نماز کو بھی دنیا کی ایک نعمت کے طور پر لے لیا ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. اس کو صحیح جگہ بٹھائیں کہ وہ افادہ مختتم کے دائرے سے نکل جائے. وہ کیسے نکلے گی؟ یہ ہر شخص کے لیے الگ الگ لاہ عمل ہوگا. یعنی کچھ یہ اپنی مزاجوں کو سمجھنا چاہیے کہ آپ کس مزاج کے آدمی ہیں. کچھ عقلی مزاج کے ہوں گے، کچھ جذباتی مزاج کے ہوں گے، کچھ دونوں کا مکس ہوگا وغیرہ وغیرہ. ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے کہ آپ کس مزاج کے ہیں. تو مثال کے طور پر ایک آدمی ایک ہی کھلونے کے ساتھ کئی کئی مہینے کھیلتا رہتا ہے. ایک بچے کو دیکھیں، کھلونا دے دیں، ایک بچہ 5 منٹ بعد کھیلے گا اور کھلونا ادھر. تو کیا ہوا؟ دونوں میں کیا فرق ہے؟ ایک نے کھلونے کی حقیقت کو اہمیت دی ہے کہ یہ میری کھیل کا سامان ہے، اور ایک نے کھلونے کو بس کھلونے کی اہمیت دی ہے کہ بس دیکھ لیا میں نے، اس کو سارا کچھ ختم ہو گیا. تو اگر آپ نے نماز کو یہ اہمیت دے دی کہ حقیقت پر غور نہیں کیا، یہ اہمیت دے دی کہ بس یہ میں نے کام کر لیا، جس طرح نیا موبائل مل گیا تو بس ٹھیک ہو گیا، اگلے دن شوق اتر گیا، تو پھر نماز کا وہ فائدہ نہیں رہے گا. لیکن اگر آپ نے نماز کی حقیقت کو حاصل کرنے کی کوشش کی تو کبھی بھی سیر نہیں ہوں گے. تو اب یہ اس پر غور کیجیے گا، آپ انشاءاللہ پہنچ جائیں گے اس منزل تک. مشکل چیز ہے لیکن ہو جائے گی.